دوستوں، حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح سے راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے۔ اہل کوفہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ابن زیاد کی دربار میں بیٹھے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب سفر کرنے لگا۔ ایک اونٹ پر تین لوگوں کو سوار کیا گیا۔ امام زین العابدین کے بدن کو زنجیروں سے جکڑ کر پھر سوار کیا گیا۔ جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا، لوگوں کو ان کی حالت پر بڑا رحم آتا۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک گرجا گھر آتا ہے تو یہ لوگ وہاں رات بسر کرتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پر لکھا ہوا تھا، کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ اسے حسین ابن علی کے نانا سے کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے جن کے نواسے کو ان لوگوں نے شہید کر دیا؟ دوستو، جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پر لٹکے ہوئے تھے۔ خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پر بندھے ہوئے تھے۔ پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، کہف اور رقیب ہماری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب مجھے قتل کرنا اور نیزے کی نوک پر چڑھایا جانا ہے۔ دوستو، پھر یہ قافلہ یزید کی دربار میں پہنچا ہے۔ یزید بڑا خوش ہوا اور امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مراقب اور فضائل بیان کیے۔ بی بی زینب کا خطبہ اہل بیت کی عظمت اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو بہت خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو بہت پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا۔ اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اسے بتایا گیا۔ تو اس نے بڑی اداسی کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنے بد نصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اداسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یا اللہ، ابن زیاد امام حسین کو میرے پاس پہنچنے دیتا تو میں امام حسین سے اچھا معاملہ کر لیتا۔ کچھ لوگ یہ سن کر یزید کو بے قصور قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یزید کے اپنے حکم سے ہی سب کچھ ہوا تھا۔ دوستوں، ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمشق آ رہا تھا، اس کے ساتھ مسافر بن شریح بھی تھا۔ ابن زیاد اچانک کچھ سوچنے لگا تو مسافر بن شریح نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو؟ ابن زیاد نے کہا، ہاں بتاؤ۔ کہا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسۂ رسول کو شہید کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا، اور اگر میں امام حسین کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اور جب مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ مکرمہ پر حملے کے لیے جو یزید نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا تو اس سے پہلے اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ کام تم کرو، تو ابن زیاد نے جواب دیا کہ میں پہلے ہی تمہارے کہنے پر نواسۂ رسول کو شہید کر چکا ہوں، اب نواسۂ رسول کو شہید کرنا اور خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا، یہ دو چیزیں میں جمع نہیں کروں گا۔ اور اس نے بادشاہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو یزید جو اس وقت اداسی کا اظہار کر رہا تھا، یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ قاتل کا شرمندہ ہونا مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، لیکن قاتل کے دامن سے قتل کا داغ نہیں دھو سکتی۔ تو یزید کو نظر آ رہا تھا کہ امام حسین کی شہادت مجھے بہت مہنگی پڑے گی، میں نے اپنی آخرت تو برباد کر ہی دی، لیکن دنیا میں مجھ سے میری حکومت بھی چھن جائے گی۔ اس لیے اس نے کہا کہ خدا برا کرے ابن زیاد کا،
وہ امام حسین کو میرے پاس آنے دیتا۔ دوستو حضرت امام زین العابدین سے اب وہ لجاجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو امام زین العابدین نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہمیں خیریت سے مدینے بھیج دو، اور دوسرا کہ قاتلان حسین کو ان کے کثیر کردار تک پہنچاؤ، اور تیسری بات یہ کہ مجھے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کی اجازت دو۔ یزید نے کہا کہ آپ کو خطبہ جمعہ کی اجازت بھی دیتا ہوں اور خیریت سے مدینے بھی روانہ کر دیتا ہوں، لیکن قاتلان حسین کو کثیر کردار تک پہنچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ دوستو اگر یزید بے قصور ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تحقیق کرواؤں گا اور جو بھی مجرم ہے وہ کثیر کردار تک پہنچے گا، مگر اس نے فوراً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجرم وہ خود ہے، اس لیے وہ اس سے بچنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ یزید کے حکم سے ہی امام حسین کو شہید کیا گیا، اور اس نے نواسۂ رسول کے مبارک لبوں پر چھڑیاں بھی ماری اور آپ کے دانتوں پر بھی ضربیں لگائیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے جنہوں نے کہا کہ اے یزید، ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ یزید ویسے بہت خوش تھا، لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لا سکتا تھا کہ نواسۂ رسول کو شہید کر دیا گیا، اس لیے وہ اپنی بات کو اس طرح سے چھپانا چاہتا تھا اور اپنی یہ نازیبہ حرکت ابن زیاد پر ڈالا چاہتا تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر میں امام حسین کو شہید کرنے کا حکم نہ مانتا تو یزید مجھے قتل کر دیتا۔ دوستو یزید نے امام زین العابدین کی 2 باتیں مانی اور ایک بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ مسجد دمشق میں گئے، لوگوں کا ہجوم تھا، حضرت امام زین العابدین ممبر پر جلوہ فراز ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اہل بیت کے فضائل و مراقب بیان کیے، تو لوگوں کے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت جوش مارنے لگی۔ یزید ڈر گیا کہ اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اور وہ اذان دینے لگا۔ امام زین العابدین اذان کا جواب دینے لگے۔ جب مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے یزید، دیکھ اور سن، یہ اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا پھر میرے نانے کا؟ اللہ اکبر۔ تو دوستوں یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا۔